العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وخلفائه ابی بکر وعمر وعثمان وعلی ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی پاکیزگی، اس کی صفات حمیدہ، اس کی خصال کریمہ، اس کی بے شمار تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام ہوں سید الانبیاء والبشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر، کہ جن کے توسط سے ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ برادران اسلام، رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی حقیقت کا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں۔ ہمارے صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم روزہ رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، سحری کھا رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، افطاری۔ یہ روٹین ورک ہے، روٹین ورک۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث دھیان سے سنیے۔ آپ نے فرمایا تھا لو یعلم الناس ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان۔ میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ رمضان ہے کیا اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت کیسے جوش مارتی ہے اور اس مہینے میں کس طرح اللہ تعالیٰ شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کے قید کر دیتا ہے، اور اس مہینے میں کس طرح جنت کو سنوارا جاتا ہے، حورین کو تیار کیا جاتا ہے، مہمان آ رہے ہیں، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، منافق اور کافر بھی اگر اس مہینے میں مر جائے، کہا اس کو کولڈ اسٹوریج میں رکھو۔ جو آدمی مر جاتا ہے، اس کا بیٹا امریکہ سے آ رہا ہے، کہا جی 2 دن کے بعد آئے گا، فلائٹ نہیں ملی، وہ بابا کے جنازہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کو کولڈ اسٹوریج میں رکھو، بعد میں نماز جنازہ ہوگی۔ تو اس مہینے میں کافر اور منافق کو بھی ریلیف مل رہا ہے، تو مومن مسلمان اس کی تو بات چھوڑ دیں آپ۔ اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا کہ امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان ہے کیا، تو میری امت تمنا کرے گی کہ مولا رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے 12 مہینے میں 1 مہینہ رمضان کافی نہیں ہے، سال کے 12 مہینے رمضان بنا دیجئے۔ محرم رمضان نمبر 1، سفر رمضان نمبر 2، ربیع الاول رمضان نمبر 3، ہر مہینے روزہ رکھیں گے ہم۔ کہا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ رمضان میں کس طرح مفت میں جھولیاں بھر بھر کے نیکیاں ملتی ہیں۔ وَلَے فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عُتَقَاء لِلَّهِ فِي رمضان، ہر رات اللہ تعالیٰ بے شمار گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس لیے سارا دن روزہ رکھ رہے ہیں، افطار کر کے تھک گئے، ابھی کھانا نہیں کھایا تو عشاء کی نماز ہو گئی، تراویح پڑھنے آ گئے، تراویح پڑھی تو مولوی صاحب نے درس شروع کر دیا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس میں لے لیا،
نیند بھی گئے. تو ایسے نیک بندے گناہگار تھے, غلطیاں ہوئی تھیں. فی کل لیلۃ اتقا للہ فی کل لیلۃ اتقا من رمضان. دن میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہی کرتا ہے. اور کس طرح معاف کرتا ہے؟ فرشتوں سے کہا قرآن کی تلاوت کرے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں دینا. کوئی اور صدقہ خیرات کرے تو 1 دفعہ کے صدقہ خیرات کو 10 دفعہ لکھنا. لیکن رمضان میں 700 دفعہ لکھنا. جو پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس نے 1 روپیہ خرچ نہیں کرا, 700 روپے خرچ کرے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے, آپ سنتیں پڑھنے کھڑے ہوئے, 2 رکعت پڑھی 10 منٹ میں ختم. ظہر کی نماز پڑھی ہم نے 15 منٹ سے زیادہ تو نہیں لگے نا. معاف کیجیے گا, میں اس کو بند کر رہا ہوں. ظہر کی نماز ہم نے 15 منٹ میں پڑھ لی. قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھے آپ, 1 سپارہ پڑھ لیا, 2 سپارہ پڑھ لیا, 3 سپارہ, تھک گئے, 1 گھنٹہ ہو گیا, قرآن بند کر کے رکھ دیا آپ نے. صدقہ کرنے جا رہے ہیں, 1 لاکھ روپیہ ابھی 15 منٹ میں تقسیم ہو جائے گا. ابھی میں جامع ستاریہ سے آ رہا ہوں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جامع ستاریہ جماعت غرباء اہل حدیث کا مرکزی تعلیمی ادارہ ہے, جہاں حفظ قرآن کے 7 شعبے ہیں اور 8 سالہ عالم دین کا کورس ہے, اور پہلی کلاس سے میٹرک تک اسکول ہے, اور عصر کے بعد بچوں کے لیے گیم اور کھیل کا انتظام ہے, اور مغرب کے بعد بچوں کو کمپیوٹر کورسز کراتے ہیں سندھ بورڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے رجسٹر اتھارٹی کے ساتھ, کہ ہمارے بچوں کو دنیا اور دین سب کی معلومات حاصل ہو جائے. اور اس جامع ستاریہ جماعت غرباء اہل حدیث کے ادارے کے تحت تھر میں 100 سے زیادہ مدرسے کام کر رہے ہیں. یہ ایک بالکل الگ بات تھی جو میری زبان پر آ گئی. بتانا یہ مقصود تھا کہ صبح سے آنے تک, اور جو مجھے لینے گئے تھے ان سے پوچھئے کتنی خواتین, کتنے لوگ, کتنے جوان, کتنے معذور راشن, آٹا, کھجور, عید کا جوڑا, افطاری کے لیے پیسے, بیماری کے لیے علاج. بتانا ہی مقصود تھا. اگر لاکھ روپے بھی ہیں تو 15 منٹ آدھے گھنٹے میں آپ تقسیم کر کے ختم کر دیں گے. لیکن جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں بندے کی نیکیوں کا حساب میں نے تمہیں بتا دیا, اس نیکی کا اتنا بدلہ, اس نیکی کا اتنا بدلہ, اس نیکی کا اتنا ثواب, اس نیکی کا اتنا ثواب. لیکن روزے کے بارے میں تم نہ لکھ سکتے ہو نہ تمہیں پتہ ہے, تم چھوڑ دو, میں جانوں میرا روزے دار جانے. یصوم لی ویدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ لاجلی فانا اجزی بہ. یہ بھوک پیاس کھانا پینا چھوڑتا ہے میری وجہ سے, شہوت چھوڑتا ہے, بیوی کے پاس نہیں جاتا روزے کی حالت میں. ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے, رمضان سے 15 دن پہلے نوجوانوں کی تمنائیں کیا ہوتی ہیں؟ روزہ رکھ لیا. اللہ کی رضا کے لیے یہ اپنی شہوت, اپنی بھوک, اپنا آرام تم چھوڑ دو. میں جانوں میں نے روزہ دار جانے. قیامت میں میں نے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا, اس کا نام ہے باب الریان. نمازیوں سے, زکوٰۃ دینے والوں سے, حج کرنے والوں سے, عمرہ کرنے والے, دیکھ کہا آپ ٹھہریے, شہیدوں سے آپ ٹھہریے, ابھی دروازے کھولو. باب الریان, روزے داروں کے دروازے کھول دو. جتنے روزے دار ہیں اس میں سے اندر تشریف لے جائیں مسجد میں, جنت میں. سارے معاشر والے دیکھ رہے ہیں, روزے داروں کی عزت ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین. اور پھر یہ حدیث کے الفاظ ہیں للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, فرحۃ عند فطورہ و فرحۃ عند لقاء ربہ.
سخت گرمی ہے، لو چل رہی ہے، بڑی پیاس ہے، اور شہری کو بھی کھانا کم کھایا تھا، بھوک بھی لگ رہی ہے، اوئے ہوئے ہوئے، اب جو افطار کا وقت آیا، اوئے ٹھنڈا شربت اور کھجورے اور فروٹ، بسم اللہ لک قسم، تو الحمدللہ جان آ گئی۔ گلاس پیتے ہی پیٹ میں شربت جاتے ہی ٹھنڈک نصیب ہو گئی۔ یہ چھوٹی سی خوشی ہے۔ اصل خوشی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک روزے داروں کی عزت فرما کے، ان کا احترام فرما کے، ان کو جنت میں بھیج کر بڑی خوشی عطا فرمائے گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں رمضان سے متعلق، بڑی لمبی باتیں ہیں رمضان سے متعلق الحمدللہ، کئی جگہ میں نے بات، لیکن یہاں مجھ سے کہا بھی گیا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں حرمت مسلمان اور مسلمان بھائی چارگی اور مسلمان برادری اور مسلمان ازم اس کے بارے میں بیان کروں کہ ہم بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمارے فرائض کیا ہیں۔ میں نے صرف ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک حدیث ذکر کی ہے، بس آدھا گھنٹہ کافی ہو جائے گا، میں انشاءاللہ آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آیت کریمہ انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے سارے بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، بھائی بھائی کی ہمیشہ خیر خواہی کرتا ہے، برائی نہیں کرتا، نقصان نہیں کرتا، لہذا تم ایمان کی بنیاد پر ایک مسلمان کے بھائی ہو، وہ تمہارا بھائی ہے، لہذا بھائی کی خیر خواہی کرو، اور واتقوا اللہ، اس خیر خواہی میں کوئی اور رشتہ، یہ ہمارا گودرے کا ہے، یہ ہمارا پنجابی ہے، یہ ہمارا سندھی ہے، یہ ہمارا پٹھان ہے، یہ ہمارا بلوچی ہے، یہ ہمارا مہاجر ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، اس کو دو، اس کو ہرگز کسی شرط کو آگے مت لاؤ۔ اگر کوئی شرط لانی ہے آگے تو ایمان اور اسلام، کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین، ایمان والے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی کی خیر خواہی کرے۔ صحابہ نے اس آیت کو کیسے سمجھا تھا؟ میں ایک یا دو مثالیں دوں گا بس، اور جو آپ سے وعدہ کیا ہے آدھے گھنٹے سے بھی پہلے انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مہاجرین اور انصار، مہاجر وہ تھے جنہوں نے مکے سے ہجرت کر کے گھر بار، مال دولت، پراپرٹی، رشتہ دار، برادری سب کچھ چھوڑا اور اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر مدینے آن بیٹھے، یہ مہاجر تھے۔ اور انصار وہ تھے کہ ان آنے والے مہاجرین کی پذیرائی کریں، جو کچھ بھی ہو سکا ان کی مدد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری دونوں کو بلایا اور ہاتھ میں کہا جاؤ تم دونوں ہاتھ سے بھائی بھائی بن کے رہنا، جاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف مہاجر تھے اور سعد ابن ربیع انصاری تھے۔ آپ نے ان دونوں کو، تم بھی آؤ، ہاتھ ملاؤ، مصافحہ کرو، گلے ملو، آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو، جاؤ بھائی بھائی میں بن کے رہنا۔ سعد بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا، مسجد سے باہر گئے، کہا بھائی جان بس اللہ کے رسول نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری 2 بیویاں ہیں، میرے ساتھ گھر چلے، ذرا ایک جھلک دیکھ لیں، جو آپ کو پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اس سے شادی کر لینا۔ اس لیے کہ مدینے میں نہ آپ کی برادری ہے، نہ بھائی بہن ہے، نہ رشتہ دار ہے، زندگی تو گزارنی ہے، اور بغیر گھر بار کی انسان کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ لہذا ایک بیوی میں نے طلاق دے دی، وہ عدت کے بعد آپ کی شادی کر لے گی، آپ سے شادی کر لینا۔ ہاں الحمدللہ میرے 2 گھر ہیں، یہ لیجیے چابی، یہ گھر آج سے آپ کا ہے۔ ہاں اب ٹھہریے، بیوی اور گھر تو ملا ہے، لیکن بھائی کھانے پینے کے لیے، خرچے کرنے کے لیے کوئی سورس، میرے 2 باغ ہیں کھجوروں کے، ایک باغ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس میں کام کریں، کھجوریں لگائیں، کھجوریں توڑیں، بیچیں، یہ آپ کی ملکیت ہے۔
ہاں باغ کے ساتھ ساتھ میں بکریاں پالی ہوئی ہیں، 100 بکریاں ہیں، 50 بکریاں آپ کی، وہ بچے دیتی ہیں، ہر 6 مہینے میں 2 بچے دیتی ہے، 3 بچے دیتی ہے بکری، ہر 6 مہینے وہ بڑھتی رہیں گی، آپ کا مال و دولت بڑھتا رہے گا۔ بھائی کا میں نے حق ادا کرنا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں بھائی مسلمان بھائی، ہم نے آج تک کس بھائی کا کیا حق ادا کرا ہے؟ لمبی بات چھوڑ دیں، اپنے رویے پر نظر کریں، اس آیت کو سمجھیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جذبہ ایمانی کو تولیں کہ وہ بھی اسی جنت کے طلبکار ہیں جس جنت کے شوق ہم رکھتے ہیں۔ کیوں جی؟ آپ بتا جائیں کہ بھئی یہ نیڈو دودھ جو ڈنمارک سے آتا ہے بڑا لذیذ ہوتا ہے، چائے بھی اچھا لگتا ہے، اس کا پیکٹ کتنے کا ہے؟ کہا جی 350 روپے کا۔ یار میرے پاس تو 250 ہیں۔ کہا جاؤ کسی اور دکان میں دیکھو، یہ 350 روپے کا ہے۔ تو آپ پوری قیمت دیں گے تو آپ کو اپنی مطلب کی چیز ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ کی جنت اس مہمان خانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی تھیں۔ کیا ہم کوالیفائی ہو رہے ہیں؟ ہم بھی کچھ مسلمان بھائی کے لیے خرچ کر رہے ہیں جس طرح صحابہ نے خرچ کیا تھا؟ یہ آپ جانیں اور آپ سوچیں۔ ایک چھوٹی سی اور مثال، ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں میرا بھائی شریک ہوا، اور یہ احد کا واقعہ تھا۔ تو مسلمانوں کے 300 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے اور بہت سارے زخمی ہوئے۔ ایک صحابی کی غلطی سے کہ ان کو پہاڑ پہ بٹھایا تھا کہ ہم میدان میں اتر رہے ہیں، پیچھے سے کوئی ہم پر حملہ نہ کرے، تم یہاں بیٹھنا، تیر انداز کوئی آنا چاہے تو تیر 50 آدمی۔ پہلے ہی مارکے میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، کافر دوڑتے ہوئے نظر آئے، قریشی مکے سے آئے تھے لشکر لے کے، بھاگے۔ تو امیر عبداللہ جن کی قیادت میں 50 آدمی تیر انداز بٹھائے تھے وہاں، 40 نے کہا یار فتح تو ہو گئی، اب یہاں بیٹھنے کا کیا نتیجہ؟ اب تو مال دولت لوٹنے کا وقت ہے، اترو جلدی سامان لوٹو، یہ تلوار ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ فلاں۔ کہا اللہ کے رسول نے منع کرا تھا۔ کہا چھوڑو یار، تمہیں عقل تو ہے نہیں مولوی صاحب، بات ختم ہوگی، چھوڑو نیچے۔ 40 نے کہنا نہیں مانا، نیچے اتر گئے۔ امیر جماعت اور 10 آدمی ڈٹے رہے، پیچھے سے خالد بن ولید، اوئے ہوئے ہوئے، جب مسلمان ہو گئے تو ان کا لقب تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ ایسے ذہین، انہوں نے مار کر دیکھا کہ پہاڑی خالی ہے، آئے 10 صحابہ کو شہید کرا اور خاموشی سے پیچھے سے آن کے جو مسلمان پر وار کرا تو 300 صحابی شہید ہوئے اور کتنے زخمی ہوئے۔ شہیدوں کو دفن کیا تو اس میں میرا بھائی نہیں ملا، میں پریشان، میرا بھائی کہاں چلا گیا؟ میں واپس میدان میں آیا، تلاش کرا تو دیکھا بہت سارے زخمی پڑے ہیں ابھی۔ ادھر اچانک میرا بھائی نظر آ گیا، میں اس کے پاس گیا، بھائی پانی، حالت خوش ہو رہا ہے، میں دوڑا ہوا گیا، پانی کا پیالہ لے کر آیا، اس کو منہ کے پاس رکھا، ابھی پیا نہیں تھا، برابر میں زخمی لیٹے ہوئے نے آواز لگائی، پانی پانی۔ بھائی نے کہا پہلے اسے پلا دو۔ میں اس کے پاس لے کر گیا، اس کے منہ سے پیالہ بھی لگایا تھا تو برابر والے زخمی سے آواز آئی، پانی۔ اس نے کہا پہلے اس کو پلا دو۔ 7
زخمیوں نے پانی کی آواز لگائی، میں ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، چھٹا، ساتویں تک پہنچا تو منہ سے پیالہ لگاتی اس کو ہچکی آئی اور شہید ہو گیا۔ میں واپس چھٹے کے پاس آیا تو دیکھا وہ تو انتقال کر چکا ہے۔ پانچویں کے پاس آیا، چوتھے کے پاس آیا، تیسرے کے پاس آیا، دوسرے کے بھائی کے پاس آیا تو دیکھا وہ تو ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جذبہ ایمانی تھا۔ زخمی، بہت قریب، پانی کی ضرورت، لیکن آواز آئی پانی کا، پہلے اسے پلا دو۔ برادران اسلام، اسلام کی قیمت، ایمان کی قیمت، اس رشتے کی قیمت جنہوں نے سمجھی تھی، انہوں نے جنت کی ملکیت حاصل کر لی۔ ہم نے بھی اگر، یہ قرآن کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں، دوسرا سپارہ آخری صفحہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے دنیا والو اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے تو فقط اہتدو، تو تم ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اور اگر صحابہ نے جو عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے جو قربانیاں دی، صحابہ نے جو مثالیں پیش کریں، ان میں سے ہمارا کوئی حصہ نہیں، تو پھر تمنا ہی تمنا ہے، امید ہی امید ہے، ٹھوس ثبوت اور دلیل نہیں کہ جنت کے ہم حقدار بنیں گے۔ کہنے کا مقصد، ہمیں بھی اپنی زندگی میں مسلمانی رشتے سے، اسلام کے رشتے سے، کسی اور رشتے کی وجہ نہیں، صرف اسلام۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہاں سندھ میں، یہ کس طرح آزاد ہوا تھا؟ راجہ داہر ہندو، سارے علاقے پر قابض تھا۔ ایک کشتی میں کچھ مسافر مکے جانے کے لیے نکلے، حج کے لیے، تو ہندو ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا۔ ایک عورت نے صدا لگائی، یا امیر المومنین انصرنا، اے مسلمانوں کے والی ہماری مدد کو پہنچو۔ لوگوں نے اس کی بات حجاج بن یوسف تک پہنچا دی۔ حجاج بن یوسف نے اسی وقت محمد بن قاسم کی سربراہی میں ایک لشکر تیار کرا، کہا سیدھے سندھ جاؤ۔ دابیل، اس زمانے میں کراچی کا سی پورٹ کا نام تھا دابیل تاریخ میں، اب تو کراچی کہتی ہے نا۔ لشکر آیا اور راجہ داہر کے لشکر کو شکست دی اور یہاں اسلام کا بیج بویا، اور چند سال میں اسلام اتنا پھیلا کہ جب محمد بن قاسم کو واپس بلانے کا مطالبہ ہوا وہاں سے کہ یہ جنرل صاحب واپس آ جائیں، اب کسی اور کو بھیجیں گے، تو ہندو روتے تھے، سجدہ کرتے تھے، ہاتھ جوڑتے تھے کہ نہیں 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 نہیں، ان کو واپس مت بلاؤ۔ اس نے ہمیں ہندو راجاؤں کے ظلم سے جو نجات دلوائی اور انسان بنانا، انسان کی حیثیت سے ہمیں جو مقام دیا، ہر انسان کا حق ہے، کافر یا مسلمان، اسلام انصاف سے بات کرتا ہے، اور انصاف وہ قوت ہے، انصاف وہ قوت ہے کہ دنیا اس قوت کو تسلیم کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں جب برطانیہ پر حملے ہوئے تو سارے انگریز ڈر گئے، یہ کیا ہوا؟ جاپانیوں نے بمباری کر دی۔ وکٹوریا جو سب سے بڑا پہلی جہاز بنایا تھا، اس کی چمنی میں آن کے جاپانی نے اپنا بم سینے سے باندھا اور ہیلی کاپٹر سے چمنی میں گر گیا، وہ پھٹا تو پورا جہاز غرق ہو گیا۔ انگریز کی تو ہوا اکھڑ گئی، یہ کیا ہوا؟
ہم تو ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے، یہ آج ہماری پٹائی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم چرچل کو پکڑ لیا کہ وزیر اعظم صاحب یہ کیا ہوگا برطانیہ کا؟ کہا بات سنو، یہ بتاؤ ہماری عدالتیں برطانیہ میں کیسے کام کر رہی ہیں؟ کہا جی بالکل انصاف سے، اس میں کوئی شک نہیں، جج ایمانداری سے فیصلے کر رہے ہیں اور عدالتیں انصاف سے کام کریں۔ کہا پھر بے فکر ہو جاؤ، برطانیہ کا کچھ نہیں ہوگا، برطانیہ قائم رہے گی۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے جی؟ کافر۔ کس بات کی؟ جس کی گواہی اللہ نے دی تھی، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، انصاف کرنا تقوی سے میل کھاتا ہے۔ برادران اسلام، رمضان کے مسائل میں سے میں نے فوراً کنی کاٹی اور جو مسئلہ آپ کے سامنے آج ذکر کرنا تھا اس کی طرف حاضر ہوا، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ اتنی محکم اور مثبت ہے کہ ہمیں اللہ کی رضامندی کا راستہ دکھانے کی نشاندہی فرماتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ یہ قرآن تمہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہے، خوشخبری دے دو ان ایمان والوں کو جو سیدھے سیدھے چلتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر کے، اجرن کبیرہ، بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ تو برادران اسلام، ہمارے آپس کے معاملات بھی جبھی صحیح ہوں گے جب ہم ایک دوسرے مسلمان کو مسلمان سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یہ الفاظ ہے قرآن کے۔ خیر خواہی کرنا آپس میں بھائی بھائی کی، اسلام کی بنیاد پر، کسی اور شراب کی بنیاد پر نہیں۔ آج ہمارے اندر یہ نقص ہے، یہ کوتاہی ہے کہ ہم دیگر رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں اور اسلامی رشتے کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے جماعت غرباء اہل حدیث کے ادارے اس بنیاد کو مستحکم کرنے اور اس بنیاد کو مضبوط کرنے اور لوگوں کو اس بات کی تلقین کرنے کہ لوگوں اپنی زکاتیں بیت المال میں جمع کراؤ۔ بیت المال، آج ہر کوئی زکوٰۃ مانگ رہا ہے، ہر کوئی زکوٰۃ، اشتہار پہ، ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں، فلاں اسپتال کو زکوٰۃ دو، فلاں اسپتال کو۔ تو بھائی زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا اللہ نے نبی پر نہیں چھوڑا، خود قرآن نے بتایا کہ زکوٰۃ ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو۔ اور وہ امام وقت یا جماعت یا بیت المال، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم فإن صلاتک سکن لہم، خذ من اموالہم تؤخذ من اغنیاہم وترد الی فقرائہم، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ دی جائے گی ان کے غریبوں پہ۔ تو توحید کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر ہمارے معاملات صحیح ہوں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، لا یاکل، اور جی یار بیچارے بہت سارے غریب ہیں، اور یار وہ بیچارہ مسکین ہے، اور یار رکشہ ڈرائیور ہے، اور فلاں ماسی ہے، فلاں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا مال، تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی۔ جن کو ہم صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ نے معلومات کری یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے؟ یہ منشیات تو نہیں کھاتا؟ یہ سینما تو نہیں دیکھتا؟ اس کے اندر کوئی دین کی خرابی؟ کوئی رجحان نہیں۔ وجہ رشتہ اسلامی کمزور ہو چکا ہے،
اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے سے، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں المسلم اخو المسلم لا یخذلہ ولا یضرہ، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، اس کو کمتر نہیں سمجھے گا اور نہ اس پر ظلم کرے گا۔ تو برادران اسلام، ہم جب انصاف سے کام لیں گے اور انصاف کو پروکار لائیں گے، اور اس سے بڑھ کر انصاف کی بنیاد کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت فاطمۃ القریشیہ، خاندان قریش کی لڑکی نے چوری کر لی برتن، پکڑی گئی، مقدمہ پیش ہوا، آپ نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ قریشیوں نے کہا سارے عرب میں ہم سے بڑھ کر کوئی قبیلہ نہیں ہے، ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کٹے گا، بدنامی ہو جائے گی کہ چور۔ فرمایا سنو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی نعوذ باللہ اس کا نام ہی فاطمہ ہے، وہ بھی اگر یہ حرکت کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ ہے انصاف اسلامی، یہ ہے معیار نظامی، یہ ہے قانون کی پروانی۔ تو برادران اسلام، ہمیں اپنے زندگی میں اس بات کو یقین بنانا ہے۔ اس آیت کریمہ سے متعلق میں نے جو کچھ بات آپ کے گوش و گزار کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث بھی سن لیجئے جو میں نے ابتدائے خطبہ میں پڑھی ہے کہ مثل المومنین، ایمان والوں کی مثال ایسی ہے کمثل الجسد الواحد، جیسے ایک بدن، اذا اشتکا منہ عضو، اگر بدن کا کوئی حصہ تکلیف میں ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، سارا بدن اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ بازار میں جا رہا تھا، اچانک کیل چپ گئی پیر میں نے خیال نہیں کرا، وہ سیپٹک ہو گیا، پیپ پڑ گئی، پاؤں سوج گیا، بڑی یار پیر میں تکلیف ہے نا تو پٹی باندھ سو جا۔ بھائی صاحب نیند ہی نہیں آ رہی، اتنا درد ہو رہا ہے پیر میں، ٹانگ پوری کی پوری۔ اچھا، تیرے بدن کے ایک حصے میں تکلیف ہے تو تجھے سارا بدن آرام میں نہیں ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تجھے نیند بھی نہیں آ رہی۔ بس یہ معیار اللہ نے، اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے رہو، اور اگر کہیں پتہ چل جائے کہ مسلمان تکلیف میں ہے تو پوری کوشش کرو کہ اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ یہ آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعتکاف میری سنت بھی ہے، اور اس کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ جو 10 دن بیوی بچوں سے، اپنے کاروبار سے، دکان بند کر کے، گھر کا کھانا، گھر کی روٹی، گھر کا آرام، گھر کا بستر، گھر کے بال ان سب کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے 10 دن کے لیے مسجد میں آن کر اعتکاف کر رہا ہے، بیٹھا ہے، عبادت عبادت، دن رات دن رات دن رات، پورے 10 دن، تو جہنم کو اس سے اتنی دور کر دیا جاتا ہے جتنا زمین و آسمان، پیچھے اور پیچھے اور پیچھے اور پیچھے۔ اس نے اپنی زندگی کے 10 دن مجھے دیے ہیں، یہ میرا بندہ بن گیا ہے، عبادت کریے۔ لیکن حدیث پوری سنیے گا، جس نے اعتکاف کرا تو اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کی مساوت کے دوری کر دی جاتی ہے۔ لیکن جو مسلمان کسی مسلمان کی داد رسی، خیر خواہی، اس کے کام کے لیے نکلا اور وہ کام پورا کرا دیا تو اللہ تعالیٰ 3 آسمانوں کے مسافتوں کو اس سے جہنم کو دور کر دیتا ہے۔ کیس چل رہا ہے، پیسے نہیں وکیل کو دینے کے لیے، آپ اس کے ساتھ اچھے وکیل کے پاس گئے، اس کی فیس دی کہ یار اس کا کیس لڑ، اس کا پلاٹ واپس دلوا، اس کی بلڈنگ واپس دلوا، اس کا مکان واپس دلوا، اس کا اثاثہ حق اس کا ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، تو آپ نے اس کا کام کر دیا۔ یا بیمار ہے، آپ اچھے سے ڈاکٹر کے پاس گئے، اس کو لے کر گئے، اس کا علاج کرایا، پیسے خرچ کرے، دوائی لی، الٹرا ساؤنڈ لیا، ٹیسٹ لیے،
تاکہ شفاعت ہو۔ آپ اور جہنم کے درمیان 3 آسمانوں کی مسافت کر دی جاتی ہے کہ اس نے خلق خدا کی خدمت کری ہے۔ تو برادران اسلام، اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کی بندگی کرنے میں ایک زمین و آسمان کی مسافت جہنم دور ہوتی ہے، لیکن خلق خدا کی خدمت کرنے سے 3 آسمانوں کی مسافت سے جہنم کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بندگی کے ساتھ اپنے بھائیوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے والا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقنا الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا